पूरा करना मर्द और औरत दोनों की फितरती और जिस्मानी जरूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए मर्द और औरत दोनों का जोड़ा बनाया है। शरई तकाजा पूरा करना मियां बीवी के लिए ना सिर्फ जायज अमल है बल्कि बदकारी, जनाहकारी और गैर मर्दों और गैर औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल भी है। मोहतरम नाजरीन, लेकिन शरई तकाजे के बारे में इस्लामी और शरई असूलों से अदम वाकफियत और लाइल्मी की वजह से इस जायज और हलाल अमल में भी गुनाहों का इर्तिकाब होता है। इसीलिए शरई तकाजे के दौरान शरई और तिब्बी असूलों को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरई तकाजे जैसे जायज और हलाल अमल में गुनाहों के इर्तिकाब से बचने के लिए शरई तकाजे के 25 असूलों को बयान किया गया है। शरई तकाजे से मुतल्लक 25 असूलों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। शरई तकाजे के 25 असूलों में से सबसे पहला असूल, शरई तकाजे करने से पहले वो बिस्तर या वो जगह जहां हम शरई तकाजा करने का इरादा रखते हों वहां पर कोई मोटी चादर बिछा दें ताकि शरई तकाजे के दौरान बाकी बिस्तर पर कोई नजासत वगैरह ना गिर सके। शरई तकाजे से पहले ही मियां बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि हम शरई तकाजा करने लगे हैं ताकि दोनों राजी भी हों और खुद को इस अमल के लिए तैयार भी रख सकें। शरई तकाजे से पहले मियां और बीवी दोनों अपने अपने दांत अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि शरई तकाजे के दौरान मुंह की बदबू नागवार गुजरती है। शरई तकाजा करने से पहले मियां बीवी दोनों गुस्ल कर ले ताकि जिस्म की बदबू या पसीने से आने वाली बदबू दूर हो जाए, ताकि शरई तकाजे का लुत्फ जिस्म की बदबू की वजह से खराब ना हो सके। मोहतरम नाजरीन, शरई तकाजा करने से पहले अपने पास 2 साफ सुथरे कपड़े रख लें ताकि शरई तकाजा करने से फारग होने के बाद आप अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ कर सकें। शरई तकाजा ऐसी जगह करें या ऐसे कमरे में करें जहां से आवाज बाहर ना जाए। अक्सर शरई तकाजे के दौरान मियां और बीवी जब लज्जत हासिल करते हैं तो वो आवाजें निकालते हैं, या अगर मर्द और औरत शरई तकाजे के दौरान कोई बात करे तो किसी तीसरे के कानों तक ना पहुंचे। आपको एक वाकया सुनाते हैं। एक शख्स की बीवी फौत हो गई तो फालिज में मुब्तला हो गया। चंद दिन लोगों ने खाना पीना दिया, लेकिन एक हफ्ते के बाद लोग अपनी अपनी दुनिया में चले गए। अब खाने पीने के लिए जाहिर है उसके पास कुछ ना था। वो बिस्तर पर लाकर अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसकी एक जवान बेटी थी। उसने खुद को सजाया, संवारा और सड़क पर आकर खड़ी हो गई कि कोई आकर अपनी हवस की आग बुझाए और मुझे कुछ पैसे दे दे। लेकिन सुबह से शाम तक सड़क के किनारे खड़ी रही, किसी ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी ना देखा। शाम को घर आई तो वालिद ने बेटी से कहा कि बेटी सच सच बताओ कि तू कहां गई थी। तो उसने बताया कि मुझसे आपका बुढ़ापा और बहन भाइयों की भूख नहीं देखी गई, तो मैं अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए चली गई। यहां पर मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि यह लड़की कोई बाजारू औरत नहीं थी। वो एक शरीफ बाप की बेटी थी और मजबूरी ही इसको सड़क के किनारे खींच कर ले गई थी। लेकिन किसी एक इंसान ने भी नजर उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटी ने पूछा, यह कैसे मुमकिन हुआ कि एक बन सवर कर ठहरने वाली लड़की सड़क के किनारे खड़ी हो और कोई नजर उठाकर भी उसकी तरफ ना देखे। मोहतरम नाजरीन, वालिद ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, तेरी तरफ कोई नजर उठा के कैसे देखता? कहा, अब्बू इसकी वजह क्या है? कहा, तेरे बाप ने सारी जिंदगी इन आंखों पर हया के पर्दे रखे हैं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 5वां असूल। मोहतरम नाजरीन, बीवी का अपने शोहर को शरई तकाजा पूरा करने से इनकार करना या अपने शोहर को करीब न आने देना, यह बहुत बड़ी गलती है। बीवी की जो
ہے اسے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے اور اس کے لیے شرعی تقاضا پورا کرنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن ہاں، اگر عورت کو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ انکار کر سکتی ہے، یعنی جیسے حیض وغیرہ یا طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے تو وہ انکار کر دے تو اسے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت شوہر کے لیے فوری مان جائے۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ وقت پر اپنے مرد کی بات نہیں مانتی، ان کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گی، تو پھر مرد بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ نظر رکھے گا، جو کہ بیویوں کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا مرد کسی اور جگہ اپنی خواہش کو پورا کرے، اور کسی دوسری جگہ خواہشات کو پورا کرنا گناہ بھی مرد سے سرزد ہوگا، جس کا گناہ نہ صرف مرد کو ہوگا بلکہ اس عورت کو بھی ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتی۔ بعض اوقات عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھک بھی جاتی ہیں، تو اگر ایسی صورت میں مرد شرعی تقاضا پورا کرنے کی خواہش کرے تو عورت کو چاہیے کہ اپنی صورتحال سے شوہر کو آگاہ کر دے۔ اب مرد کو بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں بیوی سے زبردستی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے چھٹا اصول۔ محترم ناظرین، اسلام ہر کام میں عادات کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ شرعی تقاضا نہ کیا جائے کہ وہ عاجز آ جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے اور عضو سکڑنا شروع ہو جائے۔ محترم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرعی تقاضا کم سے کم کرے، کیونکہ جس چیز کو تم خرچ کر رہے ہو نا وہ روغن حیات ہے، اور چراغ عمر اسی روغن سے روشن ہوتا ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 7واں اصول۔ محترم ناظرین، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، حضور، میں پانی والے علاقے سے بہت دور اور کئی ماہ کی مسافت پر رہتا ہوں اور میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، تو کیا میں اس سے شرعی تقاضا پورا کر سکتا ہوں اور اس کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور، شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہو، اگرچہ تم پانی والے علاقے سے 20 سال کی مسافت پر دور ہو تب بھی شرعی تقاضا پورا کرو، اور اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کر لیا کرو۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 8واں اصول۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوشی اور راحت کے لیے بنایا گیا ہے، ایک دوسرے کا لباس بنایا گیا ہے۔ جس طرح انسان لباس میں محفوظ رہتا ہے، اسی طرح اچھے نیک اور دیندار جوڑے ازواجی زندگی میں برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں ایک دوسرے سے جنسی اور جسمانی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 9واں اصول۔ محترم ناظرین، 5 حالات میں بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جسے ماہواری بھی کہتے ہیں اور پیریڈز بھی، اس دوران بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے، جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والے خون رک نہ جائے۔ شرعی تقاضا نہیں کرنا چاہیے، اور اس خون کے آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہوتی ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں شرعی تقاضا کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں شرعی تقاضا کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں، البتہ اگر میاں بیوی دونوں کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو وہ شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اتفاق کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے ہیں، تو جب تک مہینہ پورا نہ ہو جائے شرعی تقاضا پورا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5،
احرام کی حالت میں بھی شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو۔ شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 10واں اصول، شرعی تقاضے کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر عورت سے الگ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کثرت سے عورت کو فارغ کیے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مرد کو چاہیے کہ عورت سے ایک دم سے الگ نہ ہو، بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 11واں اصول، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ چاہے انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے اور غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 12واں اصول، اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے بچے کے درمیان وقفہ چاہتے ہوں تو وقفے کی نیت سے وہ شرعی تقاضے کے دوران اپنی منی کا اخراج شرمگاہ کی بجائے باہر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 13واں اصول، شرعی تقاضے کے بعد جب مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہو کر علیحدہ ہو جائیں تو دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیشاب کر لیں تاکہ شرمگاہوں کے اندر رہ جانے والی منی باہر نکل جائے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 14واں اصول، میاں بیوی کا شرعی تقاضا کرتے وقت کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرعی تقاضا کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنا سخت گناہ ہے اور سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ کسی بات کا علم نہیں یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر، حکیم یا متعلقہ شخص سے نالج لینا یا دینا جائز ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 15واں اصول، شرعی تقاضا کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتی صرف استنجا کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 16واں اصول، شرعی تقاضا کا کوئی خاص وقت نہیں، جب چاہیں شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممنوعیت نہیں۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 17واں اصول، بیوی کو شرعی تقاضا کے پورا کرنے کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چومنا جائز ہے، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کے چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے کھیل سکتے ہیں، لیکن چھاتیوں کو چوستے وقت ایک بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ بیوی کا دودھ منہ کے اندر چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جا کر مکروہ عمل ہو جاتا ہے اور حلق سے نیچے اتر جائے تو حرام ہو جاتا ہے، جس کا سخت گناہ ہے اور توبہ کرنا لازم ہے۔ البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 18واں اصول، میاں بیوی کا شرعی تقاضا کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر شرعی تقاضا پورا نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مکمل لباس اتارنے سے جسم کی کشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلدی ہی بیزار ہو جاتے ہیں۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 19واں اصول، بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا شرعی عذر ہو، اگر وہ شرعی تقاضا پورا نہ کرنا چاہتی ہو تو اس کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے مجبور مت کریں۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے 25 اصولوں میں سے 20واں اصول، شرعی تقاضا بیوی کی اگلی شرمگاہ نہیں کرنا ضروری ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنا کے 25 اصولوں میں سے 21واں اصول، شرعی تقاضا کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں شرعی تقاضا پورا کرنا ضروری نہیں، آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر شرعی تقاضا کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس ہو، کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے۔ شرعی تقاضا کے 25 اصولوں میں سے 22واں اصول،
शोहर के लिए अपनी बीवी की शर्मगाह को छूना इस्लाम की पकीज़ा तालीमात के खिलाफ और बेहयाई का अमल है। इस तरह बीवी के लिए भी मर्द का अज़ू मुंह में लेना बेहयाई का अमल है और ये काम शोहर और बीवी दोनों के लिए ही तिब्बी तौर पर भी बीमारियों का सबब बन सकता है। इस अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 23वां असूल, बीवी की पिछली शर्मगाह यानी दबर के मुकाम में पिछले रास्ते के पैखाने वाली जगह पर शरई तकाजा पूरा करना हराम है। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों पर लानत डाली है जो औरत की पिछली शर्मगाह में जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी की दबर में आता है वो मालून है। शरई तकाजा पूरा करना के 25 असूलों में से 24वां असूल, मियां बीवी दोनों इकट्ठे गुस्ल करना जायज है। दोनों इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, इसमें कोई ममनियत नहीं। इसीलिए अगर कोई मियां बीवी एक साथ गुस्ल कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 25वां असूल, मोहतरम नाजरीन, शरई तकाजे से मुतल्लक जितनी बातें भी आपके साथ शेयर की गई हैं, ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी के दरमियान होनी चाहिए जो कि शरई निकाह में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो चुके हों। अगर शरई तकाजा निकाह के बगैर इस फेल को सर अंजाम दिया जाए, ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हो जाए जो शरई तकाजे का सबब बने, तो वो गुनाह के जमरे में आता है जिसे ज़िना कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सबक आमोज और मोटिवेशनल और इस्लामिक पर्पज पर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।